الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وقال وكانوا قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين 1448 ہجرہ 1448 ہجری کے ایام ازا کا یہ وہ عشرہ ہے جسے ہم لوگ اپنی زبان میں یا اپنی اصطلاح میں عشرہ سجادیہ کہتے ہیں. تو یہی لفظ میری زبان پہ آئے گا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس عزا خانے میں اس عشرے کا کوئی اور نام ہو، لیکن چونکہ یہ عشرہ 16 محرم سے 25 محرم جو چوتھے امام کی شہادت ہے، اس لیے اسی نام سے اس عشرے کو میں دنیا میں ہر جگہ پڑھتا ہوں. اس سے پہلے کہ بات کو آگے بڑھایا جائے، دو مختصر سی آپ سے گزارشات ہیں یا ریکویسٹ ہیں. نمبر ایک یہ کہ بعض وجوہات کی بنا پر اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. جو لوگ مجھے بہت زیادہ سن چکے ہیں، بظاہر تو کوئی نظر نہیں آ رہا، ان کو پتا ہے کہ تقریباً ہر عشرے میں جہاں جہاں میں پڑھ رہا ہوں یہ گزارشات میں کرتا ہوں تو بہت زیادہ اس کی تکرار ہو چکی ہے. لیکن یعنی کس چیز کی تکرار کے وجوہات کیا ہے، ریزن کیا ہے. بہرحال مجمع قریب آ کے بیٹھے یہ ذرا میرے لیے تھوڑا سا تکلیف دہ ہو جاتا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کل سے کہ مجمع پیچھے رہے سوائے شہادت کی رات کے، جب توقع ہے کہ شاید مومنین امام کے نام پر بہت زیادہ آئیں گے. نمبر ایک. نمبر دو یہ ہے کہ بہرحال یہ مجلس شروع ہو جائے. میں اپنی بات کر رہا ہوں، یہ میری پرسنل ریکویسٹ کہ جب مجلس شروع ہو جائے کوئی بھی پڑھ رہا ہوں. بہرحال میرا اپنا تو یہ عقیدہ ہے کہ شہزادی تشریف لا چکی ہوتی ہیں، اس لیے میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی چاہے بطور ذاکر حسین احترام دیتے ہوئے اپنی جگہ سے کھڑا ہو. یہ بات شروع کے مجمع ہی کو بتانے کی ضرورت تھی کہ جو لوگ بعد میں آئیں گے اس وقت تک تو میں ممبر پہ جا چکا ہوں گا، ان دونوں چیزوں کی ضرورت نہیں رہی. اب آئیے عشرہ سجادیہ کے حوالے سے آج پہلی مجلس ذرا سا موضوع سے ہٹ کے بھی ہوگی، موضوع پہ بھی ہوگی، لیکن تھوڑا سا ہٹ کے بھی ہوگی. وجہ یہ بھی وہی بات ہے کہ جو اتنی مرتبہ میں نے اپنی زندگی میں بتائی کہ جو لوگ باقاعدگی سے سنتے ہیں ان کو رٹ گئی ہے یہ بات. لیکن چونکہ یہاں میں بہت طویل عرصے کے بعد آ رہا ہوں، اس سے پہلے بھی صرف ایک ہی دفعہ پہلا عشرہ پڑھ کے گیا تھا، بہت پرانی بات. تو خلاصہ یہ ہے وہ یہ کہ آج کی رات شب جمعہ بھی ہے. تو شب جمعہ وہ رات ہے جس کے اسلام نے کچھ خاص موضوعات ہم کو بنا کے دیے، اور وہ ایسے موضوعات ہیں، یعنی ایک کورس بنا دیا اسلام نے خود بخود کہ شب جمعہ تمہیں اس پر بات کرنا ہے. اور یہ سال میں اگر 52 شب جمعہ، تو ہر شب جمعہ کو یہ چیز مومنین کو ایز اے ریمائنڈر یا یاد دہانی یا ان کی میموری کو ریفریش کرنے کے لیے بتانا ضروری ہوتی ہے. یہ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہوتی. دیکھیں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ کہ عوام نہیں چھوڑے، عام مومنین ایک خاص انداز کے مجلس سننے کے عادی ہیں، اور اسی سے وہ جج کرتے ہیں کہ مجلس اچھی تھی کہ بری تھی، کتنے نعرے لگے ہیں، کتنا لوگوں میں جوش آیا ہے، کتنے لوگ اپنی جگہ سے کھڑے ہو کے اچھل کے داد دے رہے ہیں. تو وہ جو معیار ہوتا ہے اس معیار پہ ہماری مجلس تو کبھی بھی پوری نہیں اتری ہے. لیکن مسئلہ ایک اور ہے، اور یہ سورہ مبارکہ ملک کی آیتوں کے اندر یہ بیان کیا گیا. سورہ مبارکہ ملک بھی وہ سورہ ہے جس کی آج رات تلاوت کی بڑی تاکید آئی ہے، لیکن میں فی الحال بات کو نہیں پھیلانا چاہتا کیونکہ یہ صرف شب جمعہ کی حد تک میں بات کر رہا ہوں. تو جو 3 باتیں بہت اہم ہیں اس کو بیان کرنا ضروری ہے. تو ایک تمہید کے طور پر میدان قیامت میں عجیب منظر ہوگا، اور وہ یہ ہوگا کہ اچھا یہ سورہ بقرہ کے اندر بھی اعلان ہوا وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. یہ جو آیت ہے ترجمہ بھی نہیں کر رہا، تفسیر بھی نہیں کر رہا کیونکہ باتیں بہت ساری ہیں اور آج ہی یہ موضوع مکمل کرنا ہے، کل پھر شب جمعہ گزر چکی ہوگی. تو خلاصہ یہ کہ میدان قیامت میں جب کسی مومن کو لایا جائے گا اور اس کا نامہ اعمال کھولا جائے گا اور اس کے ایک ایک عمل کے بارے میں اس سے سوال ہوگا، تو وہ تو
یہ کہہ کر بچ نکلنے کی کوشش کرے گا. میں لفظ کوشش کہہ رہا ہوں, باقی وہ بچ نکلے گا کہ نہیں وہ بات کا موضوع ہے کہ پروردگارا ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, اچھا یہ بھی اسلام میں ہوتا ہے, ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا. اور جب یہ کہہ دے گا کہ ہمیں کسی نے نہیں بتایا تھا تو پھر بلایا جائے گا کہ اچھا جو روایتیں میں ان کا خلاصہ اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, بلایا جائے گا اچھا تم مومن ہو, زندگی بھر مجلسوں میں گئے ہوگے, کن کن کے مجلسوں میں گئے ان سب کو بلایا جائے گا کہ دیکھو یہ مومن کہہ رہا ہے کہ یہ تمہیں بہت باقاعدگی سے سنتا تھا یا بے قاعدگی سے سنتا تھا, سنا ضرور تھا, کیا تم نے اسے باتیں نہیں بتائیں؟ پتا چلا کہ یہ مومن تو یہ جان بچا کے نکلے گا کہ ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں, پھنسیں گے ہم لوگ, پکڑے ہم لوگ جائیں گے کہ بھائی تم جب ممبر پہ گئے تھے تمہاری ذمہ داری تھی کہ کسی مومن کی زبان پہ یہ جملہ نہیں آنا چاہیے کہ ہم نے کبھی نہیں سنا تھا. ہاں وہ یہ کہے کہ سنا تو تھا لیکن ہم نے توجہ نہیں دی, اب شیطان نے بہکا دیا, ہم نے ان چیزوں پہ یقین نہیں کیا, ہم اسے خیال میں رہے کہ بڑے سے بڑے گناہ کر لو, اللہ رحمان بھی ہے, اللہ رحیم بھی ہے, اور معصومین کی شفاعت بھی برحق ہے, تو کوئی پرواہ نہیں ہے, تم بغیر کسی حساب کتاب کے جاؤ گے. لیکن بتانے والے نے بتایا تھا, یہ سورہ ملک کی آیت کہ ہم نے اس کا مذاق اڑایا تھا. تو خیر یہ ایک الگ چیز ہے, مذاق تو انبیاء کا اڑایا گیا, مذاق تو ائمہ کا اڑایا گیا, تو ہم جیسے علیکم السلام مولانا, درود بھیجے محمد علیہ. تو یہ مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ بعض مومنین کرام کی خوشی کی خاطر میں اپنے آپ کو میدان قیامت میں بار بار کیوں پھنساؤں. ہر مومن نام لے گا کہ جی وہ بھی آئے تھے اور وہ بھی آئے تھے اور وہ بھی آئے تھے اور وہ بھی آئے تھے, اور وہاں یہ نہیں چلے گا. جیسے ابھی اعلان ہو رہا تھا, جو اعلان کرنے والے ہیں میں ان کو الگ سے بتا دوں گا کہ اس اعلان میں ایک چیز ایسی تھی جو میرے لیے ذرا مشکل ہے, مجھے حجت الاسلام کہنا, تو وہاں پہ یہ نہیں چلے گا کہ کون حجت الاسلام ہے اور کون علامہ ہے اور کون مولانا ہے. خدا جب بلائے گا یہ تھوڑی کہے گا کہ حجت الاسلام میں مسلمین فلاں صاحب تشریف لا رہے ہیں. تو میری ایک شرعی ذمہ داری ہے, میدان قیامت میں مجھے بھی جواب دینا اپنے ایک ایک عمل پر. تو آ جائیے, جو اصل مدعا تھا, جو اصل موضوع تھا, جو اصل مقصد تھا کہ ہر شب جمعہ 52 شب جمعہ اگر انگریزی سال میں ہوتی ہیں, اسلامی سال میں 2 اور کم کر لیجئے 50 مثلا, تو یہ ذمہ داری کہ 3 چیزیں ہر شب جمعہ تمہیں یاد رکھنا. اور میں یہ عرض کر دوں کہ جس معصوم امام کی شہادت کے حوالے سے یہ عشرہ ہو رہا, اس کی زندگی میں یہ تینوں چیزیں انتہائی اہم ہیں. بس یہی آج ان دونوں کو میں ملاؤں گا, شب جمعہ کے 3 پیغام اور جس امام کی شہادت کے حوالے سے میں آپ کی خدمت کے لیے آیا ہوں, ان کی زندگی کی یہ 3 باتیں, اور پھر یہاں سے موضوع باقی 9 مجالس میں آگے بڑھے گا. اب دیکھیے ہر شب جمعہ, اچھا ایک بات اور بتا دوں کہ مومن جو ہے 24/7 24 گھنٹے وہ اپنی ایک شرعی ذمہ داری اور ڈیوٹی پر ہوتا ہے, جس کی تفصیل کل سے آئے گی, آج نہیں. تو یہ 3 باتیں جو میں بتا رہا ہوں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کرسچینٹی کا عقیدہ میں پیش کر رہا ہوں یا کسی اور مذہب کا, کہ جو کہتے ہیں کہ سنڈے کے سنڈے اللہ کو یاد کرو, 6 دن کوئی ضرورت نہیں. یہ 3 باتیں آپ کو پورے ہفتے 24/7, لیکن اپنی زندگی کے دوسرے کام بھی کرتے جاؤ اور ان چیزوں کا بھی خیال کرو. شب جمعہ کوشش کرو کہ پوری رات یا پورا دن ان چیزوں کے لیے نکالو. شب جمعہ سب سے پہلے موت کو یاد کرنا, بھئی یہی تو ہے, موت کو یاد کرنے میں مومن کو موت آ جاتی ہے, لیکن موت کو یاد کرنا. اب جیسے آپ دیکھیے کہ شب جمعہ میں ہمارے یہاں اہم ترین اعمال میں دعائے کمیل ہے. دعائے کمیل میں کیا ذکر ہے؟ دعائے کمیل میں یہی موت کا ذکر ہے, دعائے کمیل میں یہی عذاب کا ذکر ہے. میں ایک سوال اکثر لوگوں سے کرتا ہوں کہ معصومین کی جو دعائیں ہیں یا معصومین کے جو خطبے ہیں وہ کس کے لیے؟ امام معصوم جب یہ ارشاد فرما رہے ہیں تو کیا یزید امام کی بات کو سنے گا؟ کیا دشمنان اہل بیت امام کی بات کو سنیں گے؟ کیا شبر امام کی بات کو سنے گا؟ کیا عمر سعد امام کی بات کو سنے گا؟ یہ تو امام اپنے چاہنے والوں کے لیے بتا رہے ہیں. یہ اپنے دعائے کمیل بھی مولا نے کمیل ابن آئیے تشریف آئی مولانا, دعائے کمیل بھی مولا نے اپنے مومن شیعہ کو دی ہے, کمیل کو. تو یہ صاحبان ایمان کے لیے دعائے کمیل میں آپ نہیں دیکھتے کہ کیسے عذاب خدا کا تذکرہ, رحمت کا بھی ذکر ہے کہ عذاب سے چھٹکارا بھی ملے گا, لیکن طعم عذابہا, پہلے عذاب کا ایک مزہ تو چکھنا پڑے گا. مزہ چکھنا اور ہے, غذا کو پیٹ میں لے جانا اور, لیکن یہ مزہ چکھنا ہی اتنا خطرناک ہوتا ہے. اور یہ کب مومن کو خیال رہے گا؟ جب وہ اپنی موت کو یاد کرے گا. شب جمعہ موت کو یاد کرنے کی رات ہے, اور یہ خیال کرنا
کہ مرنا ہر ایک کو ہے, مرنے کے بعد چیپٹر کلوز نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ بس ختم ہو گیا معاملہ, اصل تو زندگی مرنے کے بعد ہی شروع ہو رہی ہے. قبر میں جائیں گے, اصل زندگی تو وہاں سے شروع ہو رہی ہے. اور یہ ذہن میں رکھنا کہ قبر میں جا کے اپنے ایک ایک عمل کا جواب دینا. اب دیکھیے, میں نے کہا نا کہ جس امام کی شہادت کے حوالے سے میں آپ کی خدمت کے لیے آیا ہوں, اس امام نے, یہ ابھی تینوں باتوں میں سے پہلی بات چل رہی ہے نا, تینوں باتیں یاد دلائی. مثلا یہی پہلی چیز موت کے حوالے سے ہمارے پاس ایک بہت اہم حدیث ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ افضل الصلاۃ والسلام کی. اچھا, ہر حدیث اہم ہوتی ہے. جب یہ لفظ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ایک اہم حدیث ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی حدیثیں غیر اہم ہیں. نہیں, حالات کے تحت, مجمع کو دیکھتے ہوئے, زمانے کو دیکھتے ہوئے, کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو بہت زیادہ ضروری ہو جاتی ہیں, کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو اتنا سنتا آ رہا ہے مومن کہ اس کو یاد دلانے کی ضرورت نہیں. اب یہ جو حدیث ہے, یہ وہ حدیث ہے جو معصوم نے اپنے بزرگوں کی ایک حدیث کو مکمل کیا. بزرگوں والی حدیث, بزرگوں سے مطلب امام کے معصوم بزرگ, معصومین, انہوں نے وہ ایک حدیث جو ہمیں بتائی کہ جب مومن قبر میں جاتا ہے تو اس سے منکر و نکیر آ کے سوال شروع کرتے ہیں. اچھا, اب اس کے جو مشہور سوال ہیں وہ عقیدے والے ہمارے یہاں موجود ہیں, عقیدے کے بارے میں. بلکہ یہ وہ ہے پیغام ہے جو ہر میت کے وقت آپ تلقین کی شکل میں سنتے بھی ہیں. خواتین ہمارے یہاں چونکہ دفن میں نہیں جاتی ہیں عام طور پہ, مجھے مانچسٹر کا نہیں پتا, لیکن ایک عام ماحول یہ, تو وہ شاید تلقین نہ سنتی ہوں, کبھی نہ سنی ہو انہوں نے. لیکن بہرحال ہر مرنے والے کو تلقین پڑھائی جاتی ہے, سنائی جاتی ہے, اور یہ کہہ کے سنائی جاتی ہے اسمع افہم, سنو بھی اور سمجھو بھی. دیکھیے, یہ بہت اہم پیغام ہے, کیونکہ ہمارے یہاں مجلس میں بھی لوگ آ کے بیٹھتے ہیں, اسمع پہ تو عمل کرتے ہیں, سن تو رہتے ہیں, سمجھو بھی کہ کہا جا رہا ہے. تو یہ بہت اہم لفظ ہے, لیکن تلقین میرا موضوع نہیں ہے, اور ایک بار بھی نہیں, 2 مرتبہ تلقین جو ہے مرنے والے کو, اس میں عقیدے کے وہ سارے سوال ہیں کہ من ربوں کا, وما دینوں کا, ومن رسول, وہ سارے. لیکن چوتھے امام کی حدیث ہے کہ جب یہ سوال مکمل ہو گئے, تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے, تیرا نبی کون ہے, تیرا امام کون ہے, جب یہ سارے سوال مکمل ہو گئے. بلکہ اس میں ایک بہت ہی مشہور لیکن اہم واقعہ, اس واقعے کو نہیں بیان کر رہا ہوں کیونکہ مشہور ہے اور میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے آج. خود مولائے کائنات کی والدہ فاطمہ بنت اسد, ایسی عظیم خاتون کون آپ کو ملے گی غیر معصومین کے اندر, جس کے لیے خانہ کعبہ کی دیوار کو باقاعدہ شق کر کے ان کو مہمان بنا کے بلایا گیا, اور 3 دن وہ خدا کی مہمانی میں رہی ہیں. تو وہ فاطمہ بنت اسد جیسی عظیم خاتون, جناب مریم معصومہ, قرآن کریم نے گواہی دی ان کا رتبہ بہت بلند ہے, لیکن جناب مریم تک کو حضرت عیسیٰ کی ولادت کے موقع پر وہاں سے نکالا گیا جہاں ان کی ساری زندگی گزری. جناب مریم تو رہتی ہی اللہ کے گھر میں تھی, لیکن کہا کہ نہیں, باہر جاؤ, اس لیے کہ یہ اللہ کا گھر ہے, عبادت خانہ ہے, یہاں پہ ڈیلیوری نہیں ہو سکتی ہے. عیسیٰ جیسا نبی آ رہا ہے, مریم جیسی ماں ہے, لیکن اور فاطمہ بنت اسد کو باقاعدہ اہتمام کے ساتھ بلایا جا رہا. یہ موضوعات آپ نے ساری زندگی سنے ہیں, اس لیے میں ان کی تفصیل میں نہیں جا رہا, ورنہ اس میں بہت سارے نکتے بھی نکل سکتے ہیں. لیکن یہ عظیم خاتون 3 چھوٹی سی باتیں عرض کر دوں تاکہ شب جمعہ کا جو پیغام دینا چاہ رہا ہوں. یہ عظیم خاتون جب جنت البقیع میں اللہ کے رسول نے ان کو دفن کیا, مولا سے کہا اپنی ماں کو قبر میں اتارو, پیغمبر سرہانے کھڑے ہیں, تو ان کو بھی تلقین پڑھائی, اور وہ جو سوال و جواب کا مرحلہ آیا وہ بہت جلدی آ گیا. آپ کو یاد ہوگا واقعہ بہت مشہور ہے, ابنوں کی لا جعفر ولا عقیل, کہ پیغمبر نے ایک مرتبہ کہا, اب فرشتے آ چکے ہیں, فرشتے اتنے جلدی آ چکے ہیں, اور کہا, پیغمبر نے کہا تمہارا بیٹا جعفر تیار نہیں, مسلم کے والد عقیل نہیں, تیرا بیٹا علی. یا رسول اللہ, یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ فرشتے آ کے پوچھ رہے تھے تمہارا امام کون ہے. تو فاطمہ بنت اسد کو ذرا سی حیا گئی کہ میں اپنے بیٹے کا کیا نام لوں, تو میں نے کہا کہ اپنے بیٹے کا نام لے لے. یہ تلقین اتنی اہم ہے کہ فاطمہ بنت اسد کو بھی اس طرح سے پڑھائی جا رہی ہے. لیکن اب جب ان کا نام میری زبان پہ آ گیا, ان کی عظمت کے حوالے سے 2 جملے بھی میری زبان پہ آ گئے, تو پھر میں یہ 2 چیزیں اور یہاں پہ واضح کر دوں تاکہ ان مومنین اور مومنات کو ذرا سا پیغام سمجھنے میں آسانی ہو, جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ چونکہ ہم آل محمد کے شیعہ ہیں اس لیے ہمارے لیے نہ کوئی حساب ہے, نہ کوئی کتاب ہے, نہ کوئی سوال ہے, نہ کوئی جواب ہے, نہ کوئی منکر و نکیر ہے, نہ کوئی قیامت ہے. صرف 2 جملے. فاطمہ بنت اسد کی وفات ہوئی,
पैगंबर ने शहजादी से कहा कि अपनी सास को गुस्ल दो, औरत को गुस्ल औरत ही दे सकती, लेकिन जब गुस्ल का मरहला मुकम्मल हुआ और कफन पहनाने का मरहला आया, इतना मशहूर वाकया बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहरहाल ये मुख्तसर से ही इशारा करना होगा। कहा बेटी मेरा कुर्ता कफन में देना। कुर्ता, अपना कुर्ता पैगंबर ने अपनी चची फातिमा बिनते असद के कफन में दिया, जो थी तो रिश्ते में चची, लेकिन पैगंबर कहते थे कि मां से ज्यादा मुझ पर मेहरबान रही, अपना कुर्ता दिया। और उसके बाद फिर जब कब्रिस्तान पहुंचे जन्नतुल बकी में, परवरदिगार आपको ले तो गया है, क्योंकि आज का जमाना ऐसा है कि इतनी कसीर तादाद में लोग उम्रे पे जा रहे हैं और पता नहीं कितनी गड़बड़ करके आ रहे हैं। ये मैं बाद में बयान करूंगा, क्योंकि एक मजलिस, ये 9 मजलिस जो बाकी हैं उसमें एक मजलिस इस पर भी होगी। खैर, खुलासा ये है कि अब जन्नतुल बकी भी आप जाते हैं, मर्द तो जन्नतुल बकी के अंदर भी जाते हैं, वहां जाके एक सवाल पैदा होता है, लेकिन चूंकि अब हमारे यहाँ शहजादी कौनैन के मसाइब के हवाले से एक जुमला बार बार कहा जाता है, इसलिए अब कोई मसला नहीं। पहले तो इंडिया और पाकिस्तान में मेंबर पर यह बात कहना भी एक कंट्रोवर्सी पैदा करना था, और बिला जरूरत के ऐसी कंट्रोवर्सी पैदा नहीं करनी चाहिए। वो क्या कहा जाता है कि जन्नतुल बकी में जो कब्र सैयदा है, अब कहा जाता है और आराम से अब कह दिया जाता है, क्योंकि लोग बार बार जब गए हैं उम्रे पे तो उनको वहां ये बता दिया जाता कि वो असल में कब्र फातिमा बिनते असद की है, जिससे हम शहजादी की कब्र समझते हैं, और शहजादी तो रोज़ा रसूल के अपने हुजरे में दफन है। खैर, अल्लाह करे कि जुमला भी कोई नया इशू ना बन जाए। तो फातिमा बिनते असद की कब्र की जियारत करते हैं, पैगंबर कब्र में उतरे। कब उतरे? अभी अपनी चची को कब्र में नहीं उतरने दिया, अली को रोक दिया। थोड़ी देर कब्र में लेटे, बाहर आए, कहा कि अली अब अपनी मां को इस कब्र में उतारो। वाकया बहुत लंबा है, इसमें बहुत सारी तफसीलात भी हैं, कुछ दिलचस्प बातें भी हैं, लेकिन चूंकि मेरा मौजू आज न फातिमा बिनते असद है और न ही दफन का तरीक़ाकार, बहुत मुख्तसर एक जुमला। अल्लाह के रसूल से अब सवाल हो रहा है कि या रसूल अल्लाह, इस मदीने में कितने ही लोगों ने इंतकाल किया फातिमा बिनते असद से पहले, आज तक आपने किसी को अपना कुर्ता नहीं भिजवाया कफन में। पैगंबर ने जवाब दिया कि मैदान क़यामत में जब लोग आएंगे, तो एक दिन मैं अपनी चची के पास बैठा था और इस मौजू पे बात हो रही थी, तो मैंने बताया कि क़यामत में कुछ लोग कफन पहन के आएंगे और कुछ बगैर कफन के आएंगे, बगैर लिबास के आएंगे। मेरी चची ने घबरा के कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं मैदान क़यामत की उस जिल्लत और रुसवाई का तसव्वुर भी नहीं कर सकती बगैर लिबास के। मैंने कहा चची आपसे मेरा वादा है, और फिर मैंने अपना कुर्ता भिजवाया, इसलिए कि पैगंबर से के जिस्म से मस होने वाला लिबास कभी पुराना नहीं होता, कभी बोसीदा नहीं होता, कभी खराब नहीं होता। मेरी चची यही मेरा कुर्ता पहनकर मैदान क़यामत में आएंगी। ये एक मुझे आपके जज्बात का एहसास है, लेकिन मैंने मजलिस के शुरू में एक बात अर्ज की थी कि जो मुझे बहुत बाकायदगी से सुनते हैं उनको पता है कि चीज़ों से मेरा भी बहुत दिल खुश होता है, मेरा दिल भी तड़पता है, लेकिन चूंकि बातें बहुत ज़्यादा होती हैं तो मैं बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता चला जाता हूँ। अलबत्ता अगर मैं दुनिया में कहीं और जाकर इस बात को नकल करूंगा, लोग यकीन नहीं करेंगे। किस बात को? कि कब्र और मौत पे नारा हैदरी लगा है। कभी लोग यकीन नहीं करेंगे, तो लोग तो कहते हैं मौलाना आपका मौजू मौत और कब्र है, हमको मौत आ जाती है, बिल्कुल हम सन्नाटे में बैठ जाते हैं, कोई यकीन नहीं करेंगे, ये आपका ईमान है। लेकिन अगला जुमला सुनी, या रसूल अल्लाह, आज से पहले इस मदीने में कई लोगों की मौत हुई, बल्कि मदीना तो मदीना, मक्के में भी। और मक्के के हवाले से अक्सर मैं जुमला कहता हूं कि हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुजुर्गों ने 8 शव्वाल की तारीख को हमेशा ताज़ा रखा। शहजादी कौनैन जन्नतुल बकी में दफन है कि नहीं है, लेकिन 4 इमाम तो हैं, जिनमें वो इमाम भी शामिल है जिसकी शहादत के हवाले से मैं आपकी खिदमत के लिए आया हूँ, रोज़े फतह इमाम की। तो वो 8 शव्वाल हमारे यहाँ यौम गम है, बहुत बड़ी तारीख है। लेकिन मक्के के अंदर भी रोजे तोड़े गए थे उसी जमाने के अंदर, जन्नतुल माला में, और वो भी कोई मामूली शख्सियतों के रोजे नहीं थे। हमारी उधर तवज्जो नहीं होती है, लेकिन बड़ी बड़ी शख्सियतें, मोहसिन इस्लाम खदीजा ताहिरा, मोहसिना इस्लाम खदीजा ताहिरा, मोहसिन इस्लाम हजरत अबू तालिब है, बड़ी बड़ी शख्सियतें हैं, उनके भी रोजे तोड़े गए, उन पर भी कुब्बे और रोजे थे। तो खुलासा यह है कि मक्के में भी इंतकाल हुआ बहुत सी शख्सियतों का, रसूल से पूछा जा रहा, और मदीने में भी इंतकाल हुआ। आज से पहले किसी की कब्र में आप उतरे नहीं थे। कहा कि एक दिन मैं अपनी चची के पास बैठा था और बातों बातों में अज़ाब कब्र का तज़किरा शुरू हो गया,
اور پھر یہ بات آئی کہ عذاب قبر تو بعد میں آئے گا سو آئے گا، لیکن پہلی رات جو مرنے والے کی قبر میں ہے وہ بہت مشکل رات ہوتی ہے۔ اس رات کو قبر کی دیواریں اسے اپنے درمیان لے کے دباتی ہیں۔ عربی میں اس دبانے کو فشار کہتے ہیں، چنانچہ بلڈ پریشر کو بھی فشار الدم کہا جاتا ہے۔ تو خیر، فشار قبر کا عذاب آتا ہے۔ جب میں نے یہ کہا میری چچی کانپ اٹھی اور ایک مرتبہ کہا کہ یا رسول اللہ اتنا سخت عذاب۔ بعد میں معصومین نے اس کی تشریح بتائی کہ ایسا ہے کہ ہڈی میں ہڈی داخل ہو جاتی ہے، مردہ اس طرح چیختا ہے جیسے پورا آسمان اس کے اوپر گر پڑا ہے۔ وہ تفصیلات بعد میں بتائیں، میرا موضوع موت نہیں ہے، لیکن بہت اہم یہ جملے آ گئے، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ فشار قبر۔ چچی کانپ اٹھی، اے میرے بھتیجے میں تو اس کا تصور نہیں کر سکتی۔ میں نے وعدہ کیا چچی کسی پر بھی عذاب آئے کہنا ہے آپ پہ تو قطعاً نہیں آ سکتا، اور اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے میں قبر میں اترا ہوں کہ جس مٹی کو نبی یا امام کا جسم مس ہو جائے وہ پھر کسی کو عذاب نہیں دے سکتی ہے۔ اچھا، اب یہ تو فاطمہ بنت اسد کے فضائل بھی ہوئے اور پیغمبر کا ان کے ساتھ ایک خاص ٹریٹمنٹ بھی ہوا، لیکن اس میں یہ باتیں واضح نہیں ہو گئی کہ جناب فاطمہ بنت اسد جب رسول کے پاس آتی تھی تو دونوں کے درمیان قبر اور موت کے موضوع پہ اکثر بات ہوتی تھی۔ ہمارے یہاں ایک مجلس سننا مشکل ہوتا ہے، وہاں یہ پسندیدہ موضوع بن جاتا تھا۔ ایک بات، دوسری بات، ہم اہل بیت کے زیادہ قریب ہیں کہ فاطمہ بنت اسد زیادہ قریب ہیں۔ ہمیں فخر ہے، ہمیں اعزاز ہے، ہمارے لیے دنیا کا سب سے بڑا اعزاز یہی ہے کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، اپنے آپ کو ان سے نسبت دیتے ہیں، لیکن ہم زیادہ قریب ہے کہ فاطمہ بنت اسد۔ فاطمہ بنت اسد کون ہے؟ چچی ہیں اس کی، جس کا ٹائٹل ہے شفیع المذنبین، پیغمبر کا لقب ہے نا، ہر گناہگار کی شفاعت کرنے والا۔ فاطمہ بنت اسد ماں ہے اس کی کہ جو قسیم الجنت والنار ہے، جنت و جہنم کو تو مولا ہی تقسیم کریں گے۔ فاطمہ بنت اسد ساس ہیں اس عظیم خاتون کی جو خاتون جنت ہیں، جنت میں ان کی سرداری ہے، اور اسی لیے ان کا لقب ہے منصورہ۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں میں مجلسوں میں بہت پڑھ چکا ہوں، یہاں بھی تھوڑی تھوڑی باتیں بتاؤں گا، لیکن آج پہلی مجلس نہیں، کیونکہ 3 میں سے پہلی بات پر ہی اتنا وقت گزر گیا۔ تو اب خاتون جنت کی ساس ہیں، اور کون ہے؟ دادی ہیں۔ کس کی دادی ہیں؟ اس حسن و حسین کی جو سیدہ شباب اہل الجنہ، جوانان جنت کے سردار ہیں۔ شفیع المذنبین کی چچی ہے، قسیم جنت و نار کی ماں ہیں، خاتون جنت کی ساس ہیں، جوانان جنت کے سردار کی دادی ہیں، لیکن پھر ایک مرتبہ فشار قبر سن کے کانپ اٹھتی ہیں، میدان قیامت میں بغیر کفن آنے کا تصور کر کے کانپ اٹھتی ہیں۔ اتنی قربت کے باوجود فاطمہ بنت اسد قبر کی اہمیت کو سمجھ رہی، اور یہاں ایک عام سا مومن ہے، آل محمد کا ماننے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر، لیکن وہ اس طرح سے سمجھتا ہے کہ جیسے واقعاً اس کا نعوذ باللہ کوئی آل محمد پر احسان ہے کہ آل محمد کی ذمہ داری ہے اس کو بخشوانا، بخشوائیں گے بھی، وہی تو ہمارا سہارا ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ جس حدیث کے اندر آل محمد ہمارے اتنے بڑے سہارے ہیں اس کا تذکرہ ہوا، اسی میں اس کے ساتھ ساتھ دوسری کیا چیز بیان کی گئی ہے؟ بہت مشہور حدیث ہے، معصوم نے فرمایا جو 4 باتوں کا انکار کرے گا وہ سب ہوگا، ہمارا شیعہ نہیں ہو سکتا، کچھ بھی ہوگا ہمارا شیعہ نہیں ہوگا۔ اور یہ کئی معصومین سے روایت نقل کی گئی ہے۔ 4 چیزیں، اس میں ایک تو معراج ہے، نہیں معراج کو تو سب مانتے ہیں، معراج ہے جسمانی، میں اس لفظ کی تشریح میں بھی نہیں جانا چاہتا، موضوع بدل جائے گا، لیکن معراج بہت اہم سفر ہے جس کا تذکرہ آگے کی ایک مجلس میں آئے گا۔ دوسرا، امام نے فرمایا جو ہماری شفاعت کا منکر ہو، اور کہے کہ شفاعت وغیرہ کچھ نہیں ہوتی، ہر آدمی کو بالکل جیسے سال کے آخر میں اکاؤنٹ تیار ہوتے ہیں اور آڈیٹر چیک کرتا ہے اور حساب کتاب دینا پڑتا ہے ایک ایک پائی کا گورنمنٹ کو ٹیکس وغیرہ میں، اس طرح اس معاملہ ہوگا، یا بالکل ٹھیک یا غلط یہ نہیں ہوگا کہ بخشش کرا دی جائے۔ امام نے کہا جو ہماری شفاعت کا انکار کرے گا وہ سب کچھ ہوگا، ہمارا شیعہ نہیں ہوگا۔ لیکن تیسرا امام کا فرمان جو عذاب قبر کا انکار کرے گا وہ بھی سب کچھ ہوگا، لیکن ہمارا شیعہ نہیں ہوگا۔ تو اتنی بڑی حقیقت کہ بنت اسد جیسی عظیم ترین خاتون، غیر معصومین میں جو خواتین ہیں بنت اسد جیسے رتبے کی کوئی خاتون نہیں ہوں گی، وہ بھی یہ تذکرہ کر رہی۔ اب امام یہ فرماتے ہیں کہ عذاب قبر کب آتا ہے؟ 2 مرحلوں میں۔ پہلے سوال ہوگا عقیدے کا، جو تلقین، لفظ تلقین سے اتنی تفصیل میں چلا گیا، اور میں ایسا اکثر کروں گا، آپ حضرات ذرا کنفیوز بھی ہو جائیں گے کہ مولانا یہ سیدھا چلتے چلتے کہاں چلے گئے، لیکن میں گھوم کے واپس یو ٹرن کر کے اپنے موضوع پر آ جایا کروں گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اب امام نے فرمایا کہ وہ جو ہمارے بزرگوں نے بتایا، کون بزرگ؟ خود رسول خدا نے پہلی تلقین پڑھائی، مولا کائنات نے تلقین پڑھائی ہے، اس میں عقیدے کے بارے میں بتایا،
جو اس امتحان میں فیل ہو گیا اس کا وہیں سے عذاب شروع ہو گیا. اگرچہ یہاں بھی ایک دلچسپ جملہ ہے لیکن خالی جملہ ہی کہوں گا, تشریح میں نہیں جاؤں گا, بات کہیں کہ کہیں چلی جائے گی. عذاب قبر زیادہ مومن کو ہوگا, کافروں کو بہت کم ہوگا, بہت کم ہوگا, بہت کم ہوگا. یہ ایک بہت عجیب جملہ ہے لیکن بعد میں شاید اس کی وضاحت کروں, آج نہیں. خلاصہ یہ ہے کہ جو پہلے امتحان میں فیل ہو گئے عقیدے کے, اس کا تو معاملہ وہیں سے عذاب کی طرف چلا گیا. اب چوتھے امام فرماتے ہیں اس کے بعد جو اس میں پاس ہو گیا اس سے 3 سوال اور کیے جا رہے ہیں. یہ چوتھے امام کی حدیث ہے, اشرا سجادیہ ہے, مجلسیں انہی امام معصوم کی شہادت کے حوالے سے ہو رہی. کہا کہ اس سے 3 سوال اور ہوں گے. پہلا سوال یہ ہوگا کہ جو مال تم نے حاصل کیا وہ کیسے حاصل کیا, حلال طریقے سے حاصل کیا ہے کہ حرام طریقے سے حاصل کیا. ہر چیز برداشت ہے آل محمد کے پاس لیکن مال حرام برداشت نہیں ہے. اب یہ بہت بڑا جملہ میں نے کہہ دیا, ہاں اس لیے کہہ دی کہ ابھی مجھے یقین کامل ہے ساری زندگی مجلسیں سننے والوں نے آقا حسین کا یہ جملہ تو سنا ہوگا. اچھا, مجلسوں میں بھی میں آقا حسین کا جملہ بھی نہ بتاؤں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور میں نے کیوں کہا ابھی سنا ہوگا؟ اس لیے کہ عام طور پہ یہ جملہ عاشورے کے دن پڑھا جاتا ہے. کون سا جملہ؟ کہ جب عاشورے کا جہاد شروع ہوا حسین کی جانب سے, تو اتنا تو آپ سنتے ہیں کہ اذان علی اکبر ہوئی اور اس کے بعد آقا نے نماز پڑھائی اور اس کے بعد لشکر کو ترتیب دیا, اور پھر جب جنگ شروع ہوئی اس کے بیچ میں آقا حسین نے ایک خاص خطبہ دیا تھا, بہت اہم خطبہ تھا, اور وہ خطبہ دینے کے لیے آقا نے اپنی حالت چینج کی. اب جیسے غدیر کا خطبہ کیوں اہم بنا, اس لیے کہ پیغمبر عام طریقے سے ممبر پہ جا کے خطبہ نہیں دے رہے بلکہ پالان شتر کا ممبر بنا رہے, قافلے کو روک رہے, دھوپ میں لوگ بیٹھے ہیں دیکھ رہے ہیں یہ ہو کیا رہا. اگر عام طریقے سے رسول جیسے مسجد میں جاتے تھے ممبر پہ وہ ہوتا تو ایک نارمل بات ہوتی, نہیں اب یہ ممبر بھی بنایا جا رہا, پالان شتر بھی جمع کیے جا رہے, پورا مجمع دیکھ رہا, تو یہ ہمیشہ یاد رہنے والی چیز ہوتی ہے. اسی طرح سے صبح عاشور کا آقا کا خطبہ. اب تک آقا ذوالجناح پہ سوار ہو کے اپنے لشکر کو ترتیب دے رہے تھے, لیکن اب جنگ شروع ہونے سے پہلے جو بیچ میں میدان خالی چھوڑا جاتا ہے وہاں آقا حسین پہنچے, ذوالجناح پہ بیٹھے, لشکر عمر ساتھ دیکھ رہا, یہاں آ کے حسین رک کیوں گئے؟ حسین نے اپنے غلام سے کہا, یا بعض روایتوں میں حضرت عباس سے کہا کہ اونٹ لے کر آؤ. اب اونٹ لایا گیا, اب سارا مجمع دیکھ رہا ہے یہ ہو کیا رہا ہے, لشکر یزید. حسین گھوڑے سے اترے اور اونٹ پر جا کے بیٹھے. اب یہ جو حسین نے اس طرح سے اپنی سواری کا جانور بدلا تو سب کی توجہ ادھر ہو گئی, پھر حسین نے خطبہ دیا. اچھا, اب یہ بھی میں بتا دوں کہ اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ عرب میں گھوڑا جنگ میں استعمال ہوتا ہے اور اونٹ امن میں, سواری, سفر میں لوگ اونٹ پہ جاتے ہیں. تو حسین نے پیغام دے دیا ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں, ہم امن والے ہیں, ہم پیس والے ہیں, جنگ وہاں سے ہو رہی ہے. تو خیر اب یہ بھی عاشور میں, تو میں بھی جو عاشور کی ایک مجلس ہوتی ہے نا ظہر کے بعد فاقہ شکنی والی, اس میں یہ پڑھ کے آیا ہوں سب کچھ, اور ہر عالم پڑھتا ہوگا, ہر ذاکر پڑھتا ہوگا, ہر خطیب پڑھتا ہوگا, مجھ جیسا اسٹوڈنٹ بھی پڑھتا ہے. اب جو خطبہ حسین نے دیا یعنی ہر خطبہ حسین کا اہم ہے, یہ اس لیے بہت اہم کہ اس کے فوراً بعد اب کربلا کا جہاد شروع ہو رہا ہے. اس میں حسین کا ایک جملہ بہت اہم ہے, ہر جملہ اہم ہے لیکن 2-3 جملے اس کے مشہور ہو چکے ہیں. ہیہات من الذلہ اسی خطبے کا حصہ, سب کچھ برداشت ہے, ذلت برداشت نہیں ہے. اب میں یہاں پہ ایک ذرا سا ربط دے دوں, تھوڑا سا ادھر ادھر جا رہا ہوں تھوڑا سا. اور چوتھے امام نے دمشق کے امتحان کے لیے کہا تھا اقاد فی دمشق, مجھے دمشق کے بازاروں میں ذلت کا امتحان دینا پڑا. اردو والا ذلت نہیں ہے لیکن بہرحال ایک لفظ آیا. اچھا وہ بعد میں آئے گا چوتھے امام کے مذاہب میں. حسین نے کہا ہیہات من الذلہ, یہ بہت سنا ہوگا نعرہ آج کل آپ نے, اور ہمیشہ سے یہ شیعت میں نعرہ رہا کہ ذلت برداشت نہیں. اسی میں حسین نے کہا تھا الموت اعلی من العار والعار اعلی من النار, موت اولا ہے, بہتر ہے عار سے, ذلت سے, یعنی عزت کی موت بہتر ہے ذلت کی زندگی سے. یہ بھی اسی خطبے میں. اور یہ خطبے کے یہ 2 جملے ایک دم سے شروع نہیں ہو گئے, پہلے حسین نے تعارف کرایا میں کون ہوں مجھے پہچانو. ایک تعارف کربلا میں حسین نے کرایا, ایک تعارف یزید کے دربار میں آقا سجاد نے کرایا تھا. جملے دونوں کے شروع کے ایک جیسے تھے, انا ابن محمد المصطفیٰ, انا ابن خدیجۃ الکبریٰ, انا ابن بنت نبی, میں کون ہوں پہچانو, محمد کا بیٹا ہوں, خدیجہ طاہرہ کا فرزند ہوں, تو نبی کی بیٹی کا اس وقت اس روئے زمین پہ میں واحد زندہ بیٹا ہوں. تعارف بھی کرایا, یہ جملے بھی کہے. پھر ایک جملہ بڑا عجیب کا, اور یہ کہہ کر حسین نے جواب کا انتظار بھی نہیں کیا اور چلے گئے واپس. وہ جملہ یہ کہا کہ میں نے سب کچھ تمہارے سامنے بیان کر دیا, اپنا خاندان بتایا, اپنے فضائل بتائے, اپنی عظمت بتائی. پورا خطبہ تو نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ شب جمعہ کے 2 پیغام رہ جا رہے ہیں, لیکن
اس کے بعد کہا لیکن مجھے پتا ہے تم لوگ میری ساری باتیں سنو گے اثر نہیں ہوگا. اور ریزن کیا بتایا؟ یہ نہیں کہا کہ تم لوگ میرے دشمن ہو، وہ تو ہیں. لَقَدْ مُلِئَتْ بُطُونُكُمْ مِنَ الْحَرَامِ، تمہارے پیٹ رزق حرام سے بھرے ہوئے ہیں. جب پیٹ میں مال حرام پہنچ جائے تو نبی اور امام کی بات کا بھی مومن اثر نہیں ہوتا. مومن تو میں نے غلط کہا، کسی پہ بھی اثر نہیں ہوتا ہے اگر پیٹ میں رزق حرام آ جائے. قبر میں پہلا سوال، یہ مال کیسے حاصل کیا؟ اور توجہ ہی نہیں جاتی ہماری کہ کس نے مختلف طریقوں سے حرام ہمارے یہاں آ جاتا ہے. تفصیل میں ابھی نہیں جا رہا ہوں. اس کے بعد امام نے فرمایا دوسرا سوال یہ ہوگا کہ یہ بتاؤ جو مال تم نے حاصل کیا پھر وہ خرچ کہاں کیا؟ خالی حلال کمانا کافی نہیں ہے. میوزک کے کیسٹ پہ خرچ ہو رہا ہے، عورتوں کے بیوٹی پارلر پہ خرچ ہو رہا ہے، مردوں کے داڑھی شیو ہونے پہ خرچ ہو رہا ہے. تو چھوٹی مثالیں دی ہیں میں نے. اور پھر یہ بتاؤ جوانی کیسے گزاری؟ بڑھاپے میں آ کے تو تسبیح لے کے مسجد میں بیٹھنا چاہیے، یہ بھی ایک بڑا امتحان ہے. اتنا آسان نہیں ہے جتنا لوگ سمجھتے ہیں، لیکن اصل تو جوانی ہے نا، جوانی دیوانی. اب یہ قبر میں سوال ہو رہا ہے ہر شب جمعہ یاد کرنا کہ ایک دن ہمیں اصل تو ہمارا گھر وہی، ایک دن تو ہمیں یہاں جانا. میثم تمار کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. ابھی محرم شروع ہونے سے پہلے جو آخری شہادت ہمارے یہاں منائی جاتی ہے وہ جناب مسلم کے بیٹوں کی، طفلان مسلم 22 ذی الحجہ، اور میثم تمار کی کھجور کے درخت پہ شہادت 22 ذی الحجہ، ایک ہفتے پہلے کربلا سے. تو خیر اس میں بھی یہی کہ جہاں ان کی قبر بننا تھی وہ باقاعدہ وہاں پہ آتے تھے کہ یہ ہے میرا اصلی گھر. پورا واقعہ نہیں پڑھ رہا ہوں. تو یہ ہر شب ویسے 24 گھنٹے یاد رکھنا، 24 گھنٹے موت کو یاد کر رکھنا. راوی کسی طرح زحمت اٹھا کے اس امام معصوم تک پہنچ گیا جو آج کل بہت زیادہ ان کا ذکر ہو رہا ہے. آج کل سے مطلب کیا ہے؟ عاشورہ اور اربعین، یہ دو موقع ایسے ہیں جب دنیا بھر کے صاحبان ایمان کربلا زیارت کے لیے جاتے ہیں. آپ جا کے کربلا، جیسے میں نے کہا عمرہ آج کل بہت زیادہ رائج ہو گیا ہے، اس سے 10 گنا زیادہ کربلا. پہلے جب میں کربلا کی کوئی بات مجلس میں پڑھتا تھا تو سوال کرتا تھا بھائی کوئی زائر ہے کوئی کربلا ہو کے آیا؟ اب یہ نہیں کہنا پڑتا، پوچھنا پڑتا آپ 10 مرتبہ گئے ہیں کہ 12 مرتبہ گئے ہیں کہ 15 مرتبہ گئے. الحمدللہ بار بار آپ کو جنت نصیب ہو رہی ہے. تو جب کربلا آپ جاتے ہیں، سارا سال لوگ جاتے ہیں، لیکن یہ دو بڑی مخصوصیاں، عرفہ 1 مہینے پہلے، پھر عاشورہ اور پھر اربعین. تو وہاں یہ ضرور بتایا جاتا کہ یہ کربلا کا روزہ جو آپ کو اتنا شاندار نظر آ رہا، متوکل عباسی کے مظالم، زائروں کے اوپر اس کے مظالم، ہاتھ کاٹنا، پیر کاٹنا، ایک مومن کو شہید کرے گا تو دوسرے مومن کو اجازت دے گا، بیلوں کا حل چلانا، دریائے فرات کو وہاں سے بہا دینا، یہ سارا متوکل. وہ متوکل جس کے لیے مولا کا ایک خطبہ ہے، مولا، اور جس میں وہ آنے والے زمانے کے حالات بتا رہے ہیں. مولا کی شہادت ہے 41 ہجرہ، متوکل کا زمانہ ہے 241 ہجرہ، 200 سال پہلے. مولا نے کہا عاشرہم اکفرہم، جب بنو عباس کا جو 10واں حکمران ہوگا، اکفر یہ ان میں سب سے بڑا کافر ہوگا. ایک ہوتا ہے کافر، ایک ہوتا ہے اکفر. یہ ہوتا ہے سپرلیٹو ڈگری، جیسے ایک ہوتا ہے گڈ، ایک ہوتا ہے بیسٹ، ایک ہوتا ہے بیڈ، ایک ہوتا ہے ورس. اکفر مانے سب سے بڑا کافر، جسے مولا کہہ دی. تو کربلا میں جو مظالم اس نے کیے وہ کیے، 10ویں امام کو بھی اس نے قید میں رکھا تھا. تو کسی طرح مومن پہنچ گیا. اب یہ کسی طرح کی تشریح نہیں کر رہا ہوں، وقت میرے ہاتھ سے پھسل کے نکل رہا ہے. جب وہ امام کے کمرے میں داخل ہوا، یہ 10ویں امام کی بات کر رہا ہوں، 10ویں امام کو قید رکھا، ان کے کمرے میں داخل ہوا. کمرہ کیا؟ جیل، قید خانہ. ہاں یہ ضرور ہے کہ 10ویں امام کا قید خانہ 7ویں امام کے قید خانے سے مختلف تھا، جس کو آج کل کی زبان میں کہتے ہیں ہاؤس اریسٹ. ایک گھر تھا، ایک کمرے کا مکان تھا، اس کمرے میں امام تھے. 7ویں امام کی طرح نہیں کہ دیواریں اتنی قریب ہیں، چھت اتنی نیچی ہے، زمین پہ آدمی لیٹ نہیں سکتا، سر سیدھا کر کے کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ نہیں. 12 کمرہ، اس میں داخل ہوا، دیکھا امام کے سامنے تازہ قبر، تازہ نہیں، قبر کھودی ہوئی. طلب کے کہا مولا گھر میں قبر، یہ کس لیے؟ وہ یہ سمجھا کہ شاید امام کی شہادت کا وقت آ گیا. تو جو کہ امام اکیلے ہیں تو امام نے خود ہی سارا انتظام کر لیا. 10ویں نے کہا نہیں، یہ قبر میں نے اس لیے کھودی کہ زندگی میں جو کام کروں پہلا سوال اپنے آپ سے کروں کہ قبر میں جا کے مجھے اس کا حساب دینا. وہاں پہ یہ میرے لیے مصیبت لے کر آئے گا کہ راحت لے کے آئے گا. ہر کام بڑے بڑے ڈیسیشن نہیں کہ آپ شادی کر رہے ہیں، یہ شادی میرے لیے قیامت کے دن یا قبر میں مصیبت لائے گی کہ راحت لائے گی. دنیا کی جو بات ہی نہیں کر رہا، دنیا میں تو شادیاں آج کل مصیبت بن گئی ہیں. خیر وہ چھوڑ دیجئے، قبر کی بات ہو رہی. تو قبر کے اندر بڑے بڑے ڈیسیجن نہیں کہ فلاں ملک کی سٹیزن شپ لینا، تو اب یہ میں فیصلہ، بہت بڑا فیصلہ کروں کہ نہ کروں. فلاں جاب مجھے کرنا ہے، میں یہ کام کروں کہ نہیں کروں. فلاں مثلا بزنس مجھے سٹارٹ کرنا ہے، تو بڑے بڑے ڈیسیجن ہے نا. اس میں تو پوچھنا ہی اپنے آپ سے کہ کام قبر میں فائدہ ہے کہ نقصان دہ.
پیٹرول اسٹیشن خرید رہا ہوں اس میں بیئر یا شراب یا کوئی سور کا گوشت نہیں فرق ہو رہا، فائدہ ہے کہ نقصان ہے، یہ مت دیکھو، وہ بعد میں کیلکولیشن کرنا۔ باقاعدہ ایسی کمپنیاں ہوتی ہیں نا، ایسے لوگ ہوتے ہیں نا جو آپ کو بزنس کے مشورے دیتے ہیں، کون سا بزنس آج کل بہت اچھا ہے، وہ بات کی چیز ہے، پہلے قبر سے پوچھو۔ یہ تمہارا پہلا ایڈوائزر ہے کہ قبر میں اس کا فائدہ ہے کہ نقصان ہے۔ وہاں یہ تو بڑے بڑے ہیں، یہ نہیں، ایوری ایکشن، چھوٹے سے چھوٹا کام بھی کرنا۔ اب مثالیں دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ویسٹ میں رہنے والے بڑے تو بڑے بچے تک بھی یہ چیزیں جانتے ہیں کہ فلاں چیز کھانا ہے، تو اب یہ جو چیز میں کھانے جا رہا ہوں یہ میرے لیے قبر میں فائدہ ہے کہ نقصان دہ؟ مولا کی بہت مشہور حدیث ہے، مولا کا جملہ، مجھے تعجب ہے اس آدمی پر جو اپنی صحت کی وجہ سے تو کھانے پینے کی ہر چیز میں احتیاط کرتا ہے۔ بھئی آپ مجھے لا کے کوئی چیز دیں گے، مثلا گلاب جامن دیں گے، میں نہیں میں تو شوگر کا مریض ہوں، میں تو نہیں کھا سکتا ہوں۔ آپ مجھے بہت ہی کوئی سالٹی یا نمکین چیز دیں گے، نہیں میں تو بلڈ پریشر کا مریض ہوں، میں تو نہیں کھا سکتا ہوں۔ آپ مجھے بہت زیادہ ایسی فیٹی قسم کی چیز دیں گے، نہیں مجھے تو ہارٹ کا پرابلم ہے، میں یہ نہیں کھا سکتا ہوں۔ کتنی احتیاط کرتے ہیں، اور کرنا واجب ہے، یہ بھی میں عرض کر دوں، یہ کرنا واجب ہے، اس کے اندر آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے اگر آپ کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ لیکن خالی یہ مت دیکھو، مولا فرما رہے ہیں کہ صحت کے اعتبار سے کرتا ہے، لیکن وہ اپنے قبر کے اعتبار سے نہیں سوچتا کہ یہ گوشت، یہ ڈرنک، یہ میں نے کہا مثالیں دینے کی ضرورت نہیں۔ اب تو آپ کے بچے بھی اگر کوئی چیز خریدنے جاتے ہوں گے، اٹھا کے انگریڈینٹ پڑھتے ہوں گے، تو یہ چیزیں تو بہت کامن ہیں۔ کہیں جانا، خاص طور پہ خواتین کے لیے، وہ کتنی ان کی تیاریاں ہوتی ہیں، آپ حضرات تو پریشان ہو جاتے ہوں گے نا، تیار ہو کر ہی نہیں دے رہی ہے، مرنے میں پرسہ دینے جانا 2 گھنٹے لگتے ہیں نا ان کو لباس کے سلیکشن کے اندر۔ تو ہر مرد بھی کم نہیں ہے، لیکن مسئلہ ہے کہ مرد میرے سامنے ہیں، زیادہ سخت بات کہوں تو ایسا گھورنے لگتے ہیں کہ میں بھول جاتا ہوں میں پڑھ کیا رہا ہوں۔ خواتین پردے کے پیچھے ہیں، وہ جو بھی کرتی رہیں، تو خیر خلاصہ یہ ہے، یہ لباس یہ شادی کے موقع پہ جا رہے ہیں، برتھ ڈے میں جا رہے ہیں، پرسے میں جا رہے ہیں، شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں، اسکول یا یونیورسٹی جا رہے ہیں، جاب پہ جا رہے ہیں، ہر جگہ کا لباس الگ ہوتا ہے۔ آپ کا بھی یہی طریقہ ہے کہ بھئی مسجد میں آ رہے ہیں، عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، عاشورے کے جلوس میں جا رہے ہیں، کسی شادی میں، یہ سارے باتیں بات کی چیزیں۔ اس میں اگر کوئی غلطی ہو جائے، شادی کا لباس تم نے کسی کے پرسے میں پہن لیا، پرسے کا لباس تم نے مثلا عید میں پہن لیا، وہ چل جائے گا، کوئی قیامت نہیں ہے۔ لیکن جو لباس پہن رہا ہوں قبر میں تو کوئی میرے لیے مصیبت لے کے نہیں آئے گا۔ خواتین کے لیے تو ایک ہی جملہ آتا ہے، پہلا حجاب، کہ یہ لباس حجاب پورا کر رہا ہے کہ پورا نہیں کر رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے تشیع کی آج کل کتنی بڑی بدنامی، شیعت کی بدنامی، ٹھیک ہے دوسرے لوگ بھی کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ دوسرے لوگوں کا نہیں ہے۔ کتنے اس وقت آپ جائیے، میں مانچسٹر کی بات نہیں کر رہا ہوں، پاکستان کی بات کر رہا ہوں، ٹک ٹاک، انسٹاگرام، ہماری عزادار خواتین کے کتنے کلپ، مجھے پتا ہے جو مجلس میں آ رہی ہیں وہ اس کیٹیگری میں آتی ہی نہیں، لیکن کس طرح سے وہ عزاداری میں اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہیں کہ آدمی سر پکڑ لیتا ہے کہ ان کو اپنا جسم دکھانے کے لیے آقا حسین کی عزاداری اور ماتم ہی ملا۔ اب میں ادھر ابھی نہیں جا رہا ہوں، میڈیا بہت بڑا فتنہ ہے جو ایک آگے کی مجلس میں بیان کیا جائے گا۔ تو خلاصہ یہ 10واں امام کہہ رہے قبر جو ہے یہ میرا بہترین ایڈوائزر، یہ مشیر ہے جو مجھے بتاتا ہے کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، رہنے میں، جانے میں، تعلیم میں، جاب میں، بزنس میں، ہر چیز میں اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ ہر وقت مومن کی ذمہ داری ہے، لیکن کم از کم ایٹ لیسٹ شب جمعہ تو اس کا خیال کرنا ہے۔ اب میں یہاں رک کر ایک جملہ شروع والا بیان کر دوں تاکہ جو لوگ بعد میں آئے ہیں وہ کنفیوز نہ ہو کہ مولانا کہاں کی حق رہے ہیں۔ سنیے، آج کی رات شب جمعہ، اور اسلام کہتا ہے کہ ایوری شب جمعہ 3 باتوں کو مسلسل یاد کرنا۔ یہ 3 باتیں ہمیں ویسے پورا ہفتہ یاد کرنا، ناٹ اونلی فار شب جمعہ، لیکن شب جمعہ اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، جو دعائے کمیل کا پیغام بھی ہے اور ویسے بھی۔ اچھا، اب یہ جو موت کو یاد کرنا ہے نا، تو مزید یہ یاد پکی ہو جائے، اس کے لیے ایک اسلام نے طریقہ بتایا جو ہمارے یہاں رائج ہے، لیکن ہم لوگ اس پہ توجہ نہیں دیتے ہیں۔ اسما تو کرتے ہیں، سن تو لیتے ہیں، افہام نہیں کرتے، سمجھتے نہیں ہیں۔ وہ یہ کہ کم از کم بہت سارے گھرانوں کم از کم شب جمعہ اپنے مرحومین کو یاد کیا جاتا ہے، فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ شب جمعہ کی فاتحہ جو ہے نا، وہ ایک ہمارے یہاں ایک عام رواج ہے۔ میں پھر پاکستان کی بات کر رہا ہوں کہ جب شب جمعہ کہیں بھی مجلس پڑھ رہا ہوں ایک فاتحہ کی لسٹ آ جاتی ہے، آج شب جمعہ فاتحہ پڑھنا۔ بلکہ کچھ لوگ تو ایسے کہ اس شب جمعہ کو مرنے والوں کے لیے واقعاً نظر و نیاز بھی کرتے ہیں فاتحہ، اور کچھ لوگ تو اس سے بھی آگے ہیں، خاص طور پر خواتین جو شب جمعہ نماز ہدیہ والدین ضرور پڑھتی ہیں کہ اپنے والدین کو آج یاد کرنا۔ دیکھیں، موت یاد کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے بھی کچھ طریقے قائم کیے اور معصومین نے بتائے، لیکن یہ نہیں ہے کہ خالی ان کی موت یاد کرو۔ کیا تمہیں نہیں مرنا؟ اپنی بھی موت کو یاد کرو۔ یہ پہلی چیز تھی، اس کی تفصیل میں چلا گیا چوتھے امام کی ایک حدیث کی وجہ سے۔ دوسری چیز جو آج ہمیں یاد کرنا، ایوری شب جمعہ، آج نہیں، سال کی 52 شب جمعہ ہے تو 52 شب جمعہ یاد کرنا ہے، اور وہ ہے دعا۔
دعا یاد رکھیے، آج دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو راحت و آرام کے ساتھ. میں تو ایسے ایسے ملکوں میں ہو کے آیا ہوں، میری ذاتی حیثیت تو ایسی بھی نہیں ہے کہ میں کراچی سے حیدرآباد اپنے خرچے پہ جاؤں، لیکن یہ آقا حسین کی نوکری کا صدقہ ہے کہ ایسے ایسے علاقوں میں گیا ہوں کہ بڑے بڑے کروڑپتی ملینر بلینر بھی نہیں جا سکتے ہیں. سب جگہ گیا ہوں، صرف ساؤتھ امریکہ آج تک نہیں گیا، اور ایک اور کانٹیننٹ ہے انٹارکٹیکا. وہاں تو سنا ہے پینگوئن ہوتی ہیں، تو پینگوئن کیا بھی مجلس ہوتی ہوگی، کائنات کی ہر چیز آقا حسین کی مجلس کرتی ہے، لیکن وہ اپنے کسی حجت الاسلام کو بلاتے ہوں گے. خیر، تو میرا تو وہاں گزارا نہیں. باقی ہر جگہ گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ لوگ جن کو دیکھ کے لوگ رش کرتے ہیں کہ ایسے علاقے میں پہنچ گئے. حتیٰ آپ دیکھیے، آپ کا ملک بھی بہت زیادہ اچھا ہے اور بہت لوگ آنے کے لیے تڑپتے ہیں، لیکن آپ کو پتا کہ اس وقت ٹاپ آف دا لسٹ یا امریکہ آتا ہے یا کینیڈا آتا ہے، تو وہاں بھی ابھی وہیں سے تو میں آ رہا ہوں، تو وہاں بھی جو بظاہر بہت ہی خوشحال اور بہت اچھی زندگی نظر آ رہی ہے، لیکن اندر سے اتنے دکھی ہوتے ہیں. ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ، کسی کو رزق کا مسئلہ ہوتا ہے، کسی کو جیسے ہمارے پاکستان میں زندگی خطرے میں ہوتی ہے، وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، کہیں پہ ٹینشن ہوتی ہے اولاد کے حوالے سے، کہیں پہ ٹینشن ہوتی ہے بیٹیاں کس کے ساتھ جا رہی ہیں. ممبر کے احترام میں کھل کے نہیں کہہ رہا ہوں، ہر جگہ کوئی نہ کوئی مسئلہ. تو اب بلکہ امام معصوم کا ایک لفظ ہے کہ جو میں اس لیے ذرا گریز کر رہا ہوں کہ اس کو سمجھانا پڑے گا، اور اب سمجھانے کا وقت میرے پاس نہیں ہے. کسی اور موقع پر ایک لفظ ہمارے ہاں بہت رائج ہے، لعنت. اچھا، لعنت کے معنی اردو میں ہے قرض، لیکن عربی میں لعنت کے یہ معنی نہیں. عربی میں لعنت کے معنی، لعنت خود ایک دعا. لعنت کا مطلب ہے اس آدمی پر رحمت خدا نہ ہو. تو اب چونکہ اب میں لفظ لعنت کہوں گا تو آپ چونک اٹھیں گے کہ امام مومن پہ لعنت بھیج رہے ہیں. جی ہاں، ایک حدیث ہے امام کی جس میں امام نے تقریباً 25 صاحبان ایمان پہ لعنت بھیجی ہے. یعنی یہ نہیں کہا کہ ان کو قرض نہیں کیا، وہ اردو والا ہے لعنت. امام نے کہا کہ ان کے پاس رحمت خدا نہیں، رحمت خدا نہیں، رحمت خدا نہیں. یہ لفظ آپ سن لیں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے، بچپنے سے لوگ سنتے آئے ہیں کہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے وہاں رحمت نہیں آتی. یہی لعنت کا ترجمہ ہے، رحمت نہیں آتی. اب اگر ہم کہہ دیں کہ وہاں جس گھر میں کتا ہوا لعنت برستی ہے تو ذرا اسٹرانگ ورڈ ہوگی. مومن کے گھر میں کتا ہے تو مومن پہ لعنت ہے، اسٹرانگ ہوگی. اور اگر ہم کہیں کہ مومن کے گھر میں کتا ہے تو یہاں رحمت داخل نہیں ہوگی، یہ پھر بھی ذرا برداشت ہو جاتا. امام نے 25 پر لعنت بھیجی، اس میں کہا کہ لعنت ہو لعنت ہو لعنت، یعنی رحمت نہیں ہے، رحمت نہیں ہے، رحمت نہیں ہے اس مومن پر جس کے 40 دن گزر جائے وداؤٹ اینی پرابلم. مومن ہے تو ہر 40 دن میں ایک مرتبہ کوئی نہ کوئی اس کو مسئلہ پیش آئے گا. اچھا، یہ تو کوئی بہت بڑی بات ہوگی. بھئی صدام جیسے کا زمانہ ہو، 10 سال 12 سال کے روزانہ مصیبتیں ہو تو ٹھیک ہے، لیکن پوری زندگی حالات تو بدلتے ہیں نا. ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا. ہمیشہ مشکل کے بعد راحت تو آتے ہی. امام تو کہہ رہے پوری زندگی. راوی نے کہا مولا پوری زندگی ہر 40 دن میں ایک مصیبت. وہ سمجھ رہے ہیں مصیبت سے مطلب ہے کوئی بیٹا مر جائے، مصیبت سے مطلب ہے کہ ایڈز کی بیماری ہو جائے، مصیبت سے نہیں. امام نے کہا نہیں، چھوٹی یا بڑی، کبھی یہ بھی ایک امتحان مصیبت ہوتی ہے کہ تمہارے پاس، امام نے مثال تو اپنے زمانے کی، ایک تھیلی میں 100 دینار تھے، تمہیں ملے 100 دینار کہیں سے اجرت، تم نے گنے وہ 99 نکلے، تمہارا دل دھڑکنے لگا، ارے 1 دینار کی بڑی ویلیو ہوتی ہے، کہاں چلا کہ دوبارہ گنا؟ نہیں، ٹھیک ہے. یہ جیسے اگر آپ 50 کے نوٹ کی گڈی گنے اور آپ کے پاس مثلا 100 کسی نے دی ہیں، آپ کو کسی وجہ سے 99 نکلے، 50 پاؤنڈ کا نقصان، پھر گنا، ٹھیک ہے. اتنی دیر کی پریشانی بھی اس میں شامل ہے جو مومن پہ 40 دن میں ایک مصیبت آئے گی. اور آج کل تو اتنا زیادہ یہ پرابلم، کوئی آدمی مجھے آج کل راحت و آرام کا نظر نہیں آیا سوائے چند لوگوں کے جن کے لیے قرآن نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ کل کی بات ہے، آج نہیں. تو اب خلاصہ یہ کہ جب یہ، تو اب مومن کے لیے اس میں سہارا کیا ہے سوائے دعا کے اور کچھ نہیں. دعا ایک بہت بڑا سہارا مومن کو دیا ہے، اور دعا ہی کے ذریعے سے بڑی پریشانی سے مومن گزر جاتا ہے. دعا کی اہمیت کو سمجھے، دعا ایک نیرو ہے، دعا ایک پاور ہے، دعا ایک طاقت ہے، دعا ایک ٹول ہے، دعا آپ کا پروٹیکشن گیئر ہے، دعا پتہ نہیں کتنی چیزوں سے آپ کو بچاتی ہے. یہ دعا جو ہے سال میں کبھی بھی مانگے، اللہ سے مانگیں گے نا، اللہ تو وہی ایک اللہ، اور کہیں بھی مانگے اللہ تو وہی ایک اللہ ہے نا. لیکن شب جمعہ اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے. وقت بدلنے سے اور جگہ بدلنے سے دعا وہی دعا ہے. آپ بھی وہی ہیں، جس کے پاس دعا مانگ رہے ہیں وہ بھی وہی ہے. لیکن کربلا میں جو دعا قبول ہوگی وہ یہاں پہ قبول نہیں ہوگی. یہاں بھی ہوگی لیکن کربلا میں جس طرح سے فوری طور پہ قبول ہوگی یہاں ضرور ڈیلے ہوگی. اور یہ تو پھر بھی عزا خانہ ہے. آپ اپنے گھر کے اندر دعا مانگ رہے ہیں وہ دعا بھی قبول ہوگی، لیکن
طاقت دعا کی نا کہ کتنی فاسٹ جا رہی ہے. ایک ہوتا ہے, اب پتہ نہیں پاکستان میں تو پوسٹل سسٹم بہت بگڑ گیا, یہاں بھی میں نے بہت برائیاں تو سنی ہیں رائل میل کی, لیکن میں کسی ملک کے حالات پہ بحث کرنے نہیں آیا. ایک ہوتا ہے کوریئر سے کوئی چیز بھجوانا, 2 گھنٹے میں پہنچ جاتی ہے. اوبر ہیٹ سے کوئی چیز منگوانا 15 منٹ میں پہنچ جاتی ہے. اور ایک رو کر کے کسی بہت ہی سلو ذریعے کو اختیار کرنا. تو ایک عام دعا ہوتی ہے, ایک دعا ہوتی ہے جگہ بدلنے سے دعا بہت فاسٹ ہو جاتی ہے. جیسے کوریئر آپ نے اتنی تیزی سے بھجوایا, میں اوبر کا نام نہیں لینا چاہتا, وہ ذرا سا برا ہو جاتا ہے. اسی طرح سے ٹائم چینج ہونے سے وہی ہے دعا. لیکن اگر آپ شب قدر مانگے تو کیا کہنا اس دعا کی قبولیت کا. وہی دعا ہے اگر آپ 15 شعبان کو مانگے, وہی دعا ہے آپ عرفہ میں مانگے, وہی دعا ہے منڈے ہو, ٹیوزڈے ہو, ویڈنسڈے ہو. اللہ وہی اللہ ہے, آپ وہی ہیں. دونوں کے درمیان کمیونیکیشن بھی وہی جملوں کا ہو رہا ہے. شب جمعہ دعا جلدی قبول ہوتی ہے. تو امام معصوم نے فرمایا کہ شب جمعہ کی دعا کی اہمیت کو نظر انداز نہ کرو. اب میرا ایک سوال, دعا کا لفظ ذہن میں آتا ہے, کون امام معصوم سب سے زیادہ ذہن میں آتا ہے؟ وہ ہمارے چوتھے امام. کیونکہ ہر امام کی دعائیں ہمارے پاس الگ الگ ہے. چوتھے امام نے صحیفہ کاملہ کی شکل میں تو ہمیں دعاؤں کا وہ مجموعہ عطا کر دیا جسے اخت القرآن کہا جاتا ہے. یہ قرآن کی بہن ہے. تو یہ صحیفہ کاملہ, دعا اور چوتھے امام. اور شب جمعہ, ہر شب جمعہ آپ کو دعا کی اہمیت سمجھنا. شب جمعہ کی دعا کو کم مت سمجھیں. اس سے زیادہ میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں, اس میں بہت باتیں کرنا تھی, 1-2 بہت اہم دعائیں بھی آپ کو بتانا تھی, لیکن یہ بعد میں آ سکتی ہیں. صرف یہ کہ آج کی رات پورا سال صرف یہ چوتھے امام کی وجہ سے نہیں, پورا سال ہر شب جمعہ. اور آخری چیز ہے, ہر شب جمعہ زمانے کے امام کو خاص طور پہ یاد کرنا. اچھا, اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے, پھر جملہ ریپیٹ کر دوں, کہ جی وہ باقی 6 دن امام کو یاد نہ کرے. نہیں, مومن کا امام کا ساتھ تو ہمیشہ کا ہے. ہماری ہر سانس امام کی وجہ سے ہے. جمعے کے خطبے میں ایک حدیث پڑھی جاتی ہے, وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ وَبِوُجُودِهِ ثَبَّتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ. یہ امام ہیں جن کی برکت سے مخلوقات کو روزی مل رہی ہے. یہ امام ہیں جن کی وجہ سے زمین و آسمان اب تک برقرار ہیں. تو ہر لمحے ہمارا امام سے کنیکشن ہے. مگر شب جمعہ امام کو اور زیادہ یاد کرنا. اب ہم لوگ ذرا سا کراچی والے ہیں نا, کچھ زیادہ ہی مشینی زندگی ہے, تو بہت زیادہ ہم ٹائم کے پابند ہوتے ہیں. تو بہت خیال کرنا پڑتا ہے کہ چاہے مومنین کرام تو تیار ہوں, لیکن بہرحال طاقت نہیں ہے, ہمت نہیں ہے, عادت نہیں ہے. عادت کی بات ہوتی ہے. تو جلدی سے بات کر رہا ہوں, زمانے کے امام کو ہر وقت یاد کرنا, مگر شب جمعہ بہت زیادہ یاد کرنا. کیونکہ شب جمعہ ہی وہ رات ہوگی جو غیبت کی آخری رات ہوگی. جب بھی ظہور ہوگا, اچھا اب یہ بھی ذرا سا 90% سمجھیے, جب بھی ظہور ہوگا 90% چانس ہے کہ شب جمعہ ظہور ہوگا. اس لیے شب جمعہ زمانے کے امام کو زیادہ یاد کرنا ہے. اور جو میرا اصل موضوع ہے اس سے ربط دے دوں اور بات کو اختتام تک پہنچاؤں. اور خاص طور پر شب جمعہ تو امام کو زیادہ یاد کرنا ہے, لیکن خاص طور پر امام زمانہ کو سب سے زیادہ یاد کس امام معصوم نے کروایا؟ میرا موضوع ہے شب جمعہ کے 3 پیغام. ہر شب جمعہ آپ کو موت کو یاد رکھنا ہے. ہر شب جمعہ آپ کو دعا کی طاقت اور اہمیت کا اندازہ کر کے دعائیں مانگنا. یہ بھی نہ کہیے کہ جی یہ دعا تو ہم 6 دن سے مانگ رہے ہیں, نتیجہ تو کوئی نہیں نکلا. جو 6 دن میں نتیجہ نہیں نکلا, آج شب جمعہ میں نتیجہ نکلے گا. اور تیسری بات, دعا کے بعد زمانے کے امام کو یاد کرنا. پورا ہفتہ یاد کرنا, آج زیادہ یاد کرنا. اب آئیے پھر میں موضوع کو ملا دوں. موت کو سب سے زیادہ نہ صحیح تو بہت زیادہ یاد کروایا چوتھے امام نے. دعا ابو حمزہ صومالی کا جملہ پڑھنا تھا, آج وقت نہیں ہے, کل آ جائے گا. دوسرا, دعا کے حوالے سے سب سے زیادہ دعائیں جس نے ہم کو عطا کی ہیں وہ ہمارا چوتھا امام ہے. 35 سال دعاؤں کے ذریعے تبلیغ کی. جملے کی آگے تشریح ہوگی, آگے سے مطلب بات کی مجلس میں. اور تیسرا, زمانے کا امام. ہر امام نے, حتی رسول خدا نے بھی امام زمانہ کو یاد کروانا شروع کیا امت کو. سب سے زیادہ چوتھے امام نے یاد کروایا. کیا مطلب اس جملے کا؟ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ جب چوتھے امام کی امامت کا عرصہ 10 سال ہو گئے, چوتھے امام 35 سال امامت تھی. اتنی مولا علی کی امامت نہیں تھی, اتنی آقا حسن کی امامت نہیں تھی, اتنی آقا حسین کی امامت نہیں تھی. 35 سال. 35 سال وہ ہیں جس میں 2 جنریشن نسلیں بدل جاتی. تو اب یہ کہ چوتھے امام کی زندگی ہی میں وہ وقت آ گیا کہ ایک بالکل نئی نسل تیار ہو گئی جو کربلا کا نام سن کے تڑپ اٹھتی. فرزند رسول, کاش ہم کربلا میں ہوتے تو آقا حسین کو اکیلا نہ چھوڑتے. کربلا میں آقا حسین اکیلے رہ گئے تھے نا. السلام علیکہ ایھا الوتر الموتور. وتر مانے ایک, اکیلا. سلام اس پر کہ جو کربلا میں اکیلا رہ گیا. آقا ہم ہوتے تو آپ کو اکیلا نہ چھوڑتے. یہ
ایک نسل، آج کی بات نہیں کر رہا میں، کہہ رہا ہوں امام ہی کے زمانے میں لوگ آ کے کہتے تھے، خاص طور پہ نوجوان، مولا جب کربلا کا واقعہ پیش آیا ہم بہت چھوٹے تھے، 4 سال کے، 5 سال کے، 8 سال کے، یا 6 مہینے کے ماں کی گود کے بچے، کاش ہم ہوتے تو آپ کے ساتھ چلتے۔ ایک نسل آ گئی، مولا ہم تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ہم تو کربلا کے بعد پیدا ہوئے۔ جو کربلا کے بعد پیدا ہوا وہ امام کی زندگی میں ہی 35 سال کا ہو گیا۔ اب یہ 20 سال، 18 سال، ینگسٹر، یوتھ ایک طاقت بن کے آتے ہیں۔ مولا اس وقت تو ہم نہیں تھے، آج ہمیں اجازت دیجئے ہم کربلا کا جہاد کریں۔ بھئی مختار کر ہی رہے نا جہاد، امام نے اجازت دے دی۔ زید شہید کا جہاد بھی چل رہا ہے، توابین کا جہاد بھی چل رہا ہے۔ اب یہ نوجوان امام کے پاس آتے، مولا اجازت دیجئے کربلا کا انتقام لینا۔ امام نے فرمایا نہیں، فل اسٹاپ، کربلا کی تلوار کربلا تک تھی، اس کے بعد پھر تمہیں بھی صبر کرنا ہے جیسے ہم نے صبر کیا۔ 11 محرم سے آقا سجاد بازار کوفہ میں پہنچے، لیکن صبر کا مظاہرہ۔ کہا مولا صبر نہیں ہوتا ہے، اتنا بڑا کائنات کا اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، انتقام نہیں ہوگا؟ کہا ہوگا، لیکن انتقام تم نہیں لوگے، ہمارا ایک وارث ہے، ہمارا ایک بیٹا ہے، وہ آ کے اپنے دادا کا انتقام لے گا۔ اب یہ جو سنا تو نوجوان تڑپ اٹھے، تو مولا وہ جلدی سے آ جائے۔ بس یہ جو 2 جملے آپس میں کنیکٹ ہوتے تھے۔ کربلا ہر ایک کو یاد تھی، کیونکہ کربلا کو اس وقت انہی کے سامنے کربلا گزری۔ ابھی تو 10 سال بھی نہیں گزرے ہیں، ابھی تو 15 سال بھی نہیں ہوئے۔ کربلا ان کو اتنی یاد ہے جتنی ہمیں اتنی یاد نہیں، یاد تو ہمیں بھی، لیکن اتنی نہیں جتنی ان کے جو اسی زمانے کے تھے۔ وہ جب تڑپ کے کہتے ہیں کہ ہمیں انتقام لینا ہے، امام زمانہ یاد کرایا جاتا ہے، امام زمانہ یاد کرایا جاتا ہے۔ تو یہ والی نسل کو اتنا چوتھے امام نے امام زمانہ یاد کرایا، بعد میں ایک وارننگ بھی دی۔ وہ انشاءاللہ ابھی 9 مجلسیں اور ہوں گی۔ یہ عشرہ سجادیہ پوری 10 مجلسیں چوتھے امام کے حوالے سے انشاءاللہ ہونا۔ آج شب جمعہ کی وجہ سے میں نے ذرا سا موضوع پڑھا دیا، لیکن اس کے اندر بھی چوتھے امام کا تینوں جگہ ریفرنس دیا۔ اب باقی اس میں کچھ باتیں آج ایسی ہیں جو ذرا تشریح طلب، کہ امام زمانہ میں نے کہا کہ 90% شب جمعہ، تو کیا مطلب 10% کچھ اور بھی ہے؟ جی ہاں کچھ اور بھی ہے۔ میں نے ایک مرتبہ عرض کی کہ جو امام زمانہ کے لیے تڑپ رہے ہیں اور ہم سے زیادہ اس لیے تڑپ رہے ہیں کہ ان کے زمانے کا واقعہ، ان کو بھی امام نے ایک وارننگ دی۔ امام کو بلا تو رہے میرے بیٹے کو، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، وہ وارننگ ہمارے لیے بھی ہے، سب چیزیں آئیں گی۔ لیکن اب جب بات ان 3 چیزوں کی ہو، موت کو بھی یاد کرنا، امام زمانہ کو بھی یاد کرنا ہے، اور دعا، تو یہ شب جمعہ کا پیغام چوتھے امام کی زندگی میں تو آپ نے سن لی۔ اب آئیے اس کو کربلا سے بھی ملا کے مصائب کا یہیں سے آغاز کرو۔ کربلا کے حوالے سے بھی یہ تینوں چیزیں یاد دلائی گئی۔ نماز شب میں میرا نام نہ بھولنا، یہ آقا حسین کی وصیت تھی زینب کے نام۔ مصائب میں آپ سنتے بھی ہیں، اور میں بھی ایک باقی 9 مجلسوں میں کسی ایک مجلس میں اس کو موضوع بناؤں گا۔ نماز شب میں مجھے نہ بھولنا۔ نماز شب کا کنسپٹ عام طور پہ یہ ہے کہ 40 مرحومین کے نام لیے جاتے ہیں۔ ایک عام لوگوں کے ذہن میں تاثر، ایک مرتبہ تذکرہ ہوا، اور پھر امام زمانہ کے حوالے سے تو آپ ابھی 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا، عاشورے کے دن ایک دوسرے سے آپ ملے ہیں ابھی، اور زندگی بھر ملتے رہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کے کیا کہتے ہیں؟ ہیلو، ہائے، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، نہیں۔ اعظم اللہ اجورنا بمصابنا بالحسین، اللہ ہمارے اجر بڑھائے، وجعلناکم یا وجعلنا وإیاکم من الطالبین بصارہ مع ولی علما، اور ہمیں اور تمہیں امام زمانہ کا سپاہی بنائے تاکہ حسین کے خون کا انتقام لے۔ تو کربلا میں بھی یہ 3 پیغام عاشورے کے دن یاد کرائے جا رہے ہیں، جو شب جمعہ کے پیغام۔ اور دعا، دعا کا تو اہم ترین میسج مل رہا ہے۔ وہ کس طرح؟ لٹا ہوا قافلہ بازار کوفہ میں پہنچ گیا۔ عجیب دن تھا، عجیب دن تھا۔ لیکن کربلا کے مصائب برداشت ہو جاتے ہیں، عقاد و ذلیلہ، کربلا کے مصائب برداشت ہو جاتے ہیں، کوفہ اور شام کے مصائب برداشت نہیں ہوتے۔ اور یہ میرا جملہ نہیں ہے، یہ خود چوتھے امام کا جملہ ہے۔ آپ نے سنا بھی ہے، لیکن ذرا مصائب میں بھی اس کا بیان آئے گا 9 دنوں میں، حتی الامکان چوتھے امام ہی کے مصائب بھی پڑھوں گا، لیکن اس وقت صرف اتنی سی بات عرض کرنا۔ پہنچ گیا بازار کوفہ میں لٹا قافلہ۔ عمر سعد کو جلدی ہے ابن زیاد کے پاس جانے کی، کیونکہ اس کو انعام چاہیے، وہاں جائے گا، کٹے ہوئے سر رکھے گا، اس کو انعام ملے گا۔ انعام کی ہر ایک کو جلدی ہوتی، اور ابن زیاد کہہ رہا ہے کہ قافلے کو بازار میں روک دو اور بہت دیر تک روکے رہو۔ انگریزی میں اس کو کہتے ہیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ، کہ یہ دونوں کی خواہش ٹکرا رہی،
ابن زیاد کیوں کہہ رہا ہے روک دو؟ وہ اس کی دو وجوہات بتا رہا ہے. پہلی وجہ بتا رہا ہے ابھی میرا دربار سجایا جا رہا ہے, ابھی دربار کی سجاوٹ مکمل نہیں ہوئی ہے, پہلے پورا دربار سجا دیا جائے پھر محمد کی نواسیوں کو اپنے سامنے بلاؤں گا. یہی جملہ مومن سے برداشت نہیں ہو سکتا ہے. لیکن اگلا جملہ تو اس سے بھی سخت ہے. وہ کہتا ہے اور میرے دل کو سکون نہیں ملے گا, تشفی نہیں ہوگی کہ اگر تم بازار سے ان بیویوں کو لے کے ایک تیزی سے نکل آئے, کسی نے دیکھا کسی نے نہیں دیکھا. میری خواہش ہے کہ اتنی دیر یہ بیویاں بازار میں رہیں کہ کوفے کا ایک ایک مرد اچھی طرح سے محمد کی بیٹیوں اور علی اور فاطمہ کی بہووں کے چہرے کو دیکھ لے. وہ کہہ رہے ہیں ایک ایک مرد دیکھ لے. بڑا عجیب منظر تھا. تھوڑی سی بات اس کی میں کل کروں گا, لیکن ابھی کیونکہ آج شب جمعہ تو ربط کہیں اور دینا. اب قافلہ رک گیا بازار میں. پرانا زمانہ ہے, چھوٹی چھوٹی سڑکیں ہیں, چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں, جیسے کراچی میں کھارا در ہے, جیسے لاہور میں اندرون موچی دروازہ ہے, چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں اور مکان بھی بہت اونچے نہیں ہوتے. اونٹ اونچی سواری. اب یہ اونٹ جا کے رک گیا بازار میں تو چھت کے برابر اس کا لیول ہو گیا. مردوں کو حکم ہے کہ تیار ہو کر سڑکوں پہ آ جاؤ بچوں کو لے کر. عورتوں کا حکم ہے کہ عورتوں کو حکم ہے کہ زرق برق لباس پہن کر زیورات پہن کے مکان کی چھتوں پہ آ کے بیٹھ جاؤ, کیونکہ آج ہمارے حاکم کو فتح ہوئی ہے اور نعوذ باللہ باغی گرفتار کر کے لائے گئے ہیں, تو اچھے طریقے سے جشن مناؤ. اور اونٹ رک گئے. زینب کبریٰ کا اونٹ جہاں رکا وہ ایک بہت ہی بوڑھی ضعیف خاتون کا گھر تھا. وہ اکیلی تھی, اس کا دنیا میں کوئی نہیں تھا, تو اسے پتہ ہی نہیں کہ باہر دنیا میں ہو کیا رہا. لیکن حاکم کا حکم تو پہنچ گیا تھا نا, تو وہ بھی تیار ہو کے آ کے بیٹھ گئی تھی مکان کی چھت پہ. اس نے دیکھا جو اونٹ میرے چھت کے قریب آ کے رکا ہے اس پر کوئی بیوی سر جھکائے, بالوں سے چہرہ چھپائے بیٹھی, اور ان کی گود میں ایک ننھی سی بچی سر رکھے ہوئے لیٹی تو ہے, لیکن بہت دور سے بچی کے رخسار پہ تماچوں کے نشان بھی نظر آ رہے اور زخمی کانوں پہ جمع ہوا خون بھی نظر آ رہا. اور پھر یہ ضعیفہ جن کا نام ام حبیبہ, ایک مرتبہ سر دیکھتی ہے کہ بچی سر اٹھا کے کہتی ہے پھوپھی اماں یہاں تو سارے کلمہ پڑھنے والے نظر آ رہے ہیں, کیا یہاں بھی مجھے پانی نہیں ملے گا؟ بہت پیاس لگ رہی. پھوپھی اماں بہت پیاس لگ رہی ہے, کلیجہ پھکا جا رہا ہے, جلا جا رہا. زینب کیا جواب دے؟ اسی طرح خاموش. ام حبیبہ تڑپ اٹھی, وہ برداشت نہیں کر سکی. ننھی سی بچی, جلتا ہوا سورج, گرمی کا موسم, اس طرح پانی مانگ رہی. وہ دوڑ کے گئی اور اپنے گھر سے پانی کا ایک کوزہ لے کے آئی اور آگے بڑھا کے کہا لے بچی یہ پانی پی لے. دعا. سکینہ نے اس لیے پانی لے لیا کہ پانی کا سوال تو آقا حسین نے بھی اصغر کے لیے کیا تھا. پانی مانگنے میں کوئی آر نہیں, پانی پینا چاہتی ہیں. ابھی یہ کوزہ ہونٹ تک پہنچا کہ ام حبیبہ کا جملہ آیا, اور بچی جب پانی پی لینا تو میرے حق میں 2 دعائیں کر دینا, کیونکہ میں نے سنا ہے کہ خدا تم جیسے یتیموں اور قیدیوں کی دعا کو بہت جلد قبول کرتا ہے. سکینہ بہت چھوٹی ہے لیکن ہے تو مشکل کشا کی پوتی نا. ہونٹوں سے مس ہونے والا کوزہ ہٹا دیا, جبکہ یہ التہاب کی کیفیت تھی. التہاب عربی میں کہتے ہیں ایک آدمی پیاسا, اس کو پیاس لگ رہی, پانی نظر آ جائے تو پیاس بڑھ جاتی ہے. پانی دیکھ کر التہاب ہوتا ہے. پانی نظر بھی آ گیا, ہونٹوں تک بھی پہنچ گیا, پیاس بڑھ گئی, لیکن کہا اس کی 2 حاجتیں ہیں, میں مشکل کشا کی مشکل کشا پوتی ہوں, بتا تیری دعا کیا ہے؟ پہلے تیرے لیے دعا کی جائے گی پھر اپنے پیاس بجھائی جائے گی. کہا پہلی دعا تو ابھی میرے ذہن میں آئی, خدا میرے بچوں کو تیری طرح سے یتیم و قیدی نہ کرے. ننھی بچی نے ہاتھ جوڑے آسمان کو دیکھا, خدا بندہ میرے بوڑھے بابا کے کٹے سر کا واسطہ, جیسی یتیمی اور قید سکینہ پر آئی اس مومنہ کے بچے محفوظ رہے. اور ہاں تیری دوسری دعا کیا ہے؟ کہا میں بہت بوڑھی ہو گئی ہوں, زندگی کا بھروسہ نہیں, مرنے سے پہلے ایک بار مجھے مدینے جانے کا موقع مل جائے. سکینہ تو دعا کرنے لگی. زینب نے دشمنوں کے شہر میں اپنے شہر کا نام سنا, چونک کے سر اٹھائے, کہا کہ اے ضعیفہ مدینہ کیوں جانا چاہتی؟ روضہ رسول کے لیے نہیں. کہتی ارے مدینہ میرے آقا علی کا شہر ہے, میری شہزادی فاطمہ کا وطن ہے. زینب نے کہا لیکن اب تو علی بھی دنیا میں نہیں ہے, فاطمہ بھی نہیں ہے. وہ کہتی ہے
تو لو بھلا کیسی بات کرتے ہو؟ اگر علی نہیں ہے، علی کا وارث میرا آقا حسین تو ہے نا. اگر فاطمہ نہیں ہے تو فاطمہ کی وارث میری شہزادی زینب کبریٰ تو ہے نا. زینب نے کہا کہ تو نے خالی زینب کا نام سنا ہے کہ زینب کو پہچانتی بھی ہے؟ کہا پہلے تو ہر سال بی بی کی زیارت کو جاتی تھی، اب بڑھاپے کی وجہ سے کئی سالوں سے مجبور ہو گئی ہیں، نہیں جا پائی ہوں. زینب نے دیکھا دائیں بائیں کوئی نامحرم قریب تھا ہی نہیں. یہ جملے کی تشریح کل کے مصائب میں آئے گی. کوئی نامحرم تھا ہی نہیں. تو زینب نے رخ کیا، ذرا سا بالوں کو چہرے سے ہٹایا. اے ام حبیبہ ذرا دیکھ کے پہچان لے، میں ہی فاطمہ کی بیٹی زینب ہوں. بس آخری جملہ سنیے. بس جیسے ہی زینب پہ نگاہ پڑی، وہ ام حبیبہ تڑپ کے کہتی ہے شہزادی آپ کے سر پہ چادر نہیں ہے، آپ کے بازوؤں میں رسی ہے. ارے میرا آقا عباس کہاں چلا گیا کہ عباس کی بہن کی چادر بھی چھن گئی اور بازو میں رسی بھی بن. اجرکم اللہ. پروردگارہ باب الحوائج باب المراد عباس علمدار کا تذکرہ ہوا، اور آج کی رات شب جمعہ دعا کی رات ہے. خدا بندہ عباس علمدار کا واسطہ، حسین کے اس لٹے گھر کا واسطہ، ننھی سکینہ کا واسطہ، جتنے صاحبان ایمان مومنین اور مومنات آج کی مجلس میں، ان کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کے رزق کے ذرائع کو، ان کی عزت کو، ان کی جان کو، ان کی اولاد کو ہر مصیبت و پریشانی سے محفوظ فرما. اور دنیا بھر میں جہاں جہاں شیعان حیدر کرار محبت علی اور رضائے حسین کے جرم ظالموں کا نشانہ بن رہے، ان سب کی حفاظت فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما. سکینہ کے گھرانے کے بے گور و کفن لاشوں کا واسطہ ہمارے تمام مرحومین، خصوصاً جو لوگ آج کی مجلس میں، ان کے خاندان کے مرحومین کی مغفرت فرما. بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، حاجت مندوں کی ہر حاجت کو پورا فرما. پروردگارہ جس عظیم مقصد کے لیے قربانی دی گئی، ہمیں اس اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان مظالم کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت ظہور امام میں تعجیل فرما.